سورہ فیل صفحہ نمبر 793۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے جی۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے، غول کے غول جانور بھیجے، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ آج ہم حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ فیل کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 105 ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کو سورۃ الفیل بھی کہتے ہیں، سورہ فیل بھی کہتے ہیں۔ اس میں کل 5 آیات ہیں۔ فیل کے معنی ہیں ہاتھی کے۔ اس صورت میں بڑے تاریخی معاملات یا تاریخی پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ لفظ بھی استعمال ہوا بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اور پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جو سورت کا نام ہوتا ہے وہ اس سورت میں سے لیا جاتا ہے۔ جو سورہ آپ ہم پڑھتے ہیں اس میں سے جو نام ہوتا ہے وہ اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے سورہ النمل، لفظ نمل بھی اس سورت میں موجود ہے، یا ایھا النمل ادخلوا۔ ایسے ہی ماعون، وہاں بھی سورہ الماعون، قریش، اس میں بھی لفظ قریش ہے، یہاں بھی فیل ہے۔ فیل کے معنی ہیں ہاتھی کے۔ ہوا اس طرح کہ یمن کے ساتھ ایک صنعا جو دارالحکومت ہے، یمن ملک ہے، صنعا اس وقت دارالخلافہ تھا۔ یاد رہے کہ حضور اکرم جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہے وہ ہے ربیع الاول میں، اور یہ واقعہ ہوا ہے محرم میں۔ تقریباً اس واقعہ کے
50 دن بعد وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک پروگرام کے تحت عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ دیکھو جی، مسلمان تو اس وقت تھے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے پیروکار تھے، تمام تر کمزوریوں خرابیوں کے باوجود کہ ان میں بت پرستی آ گئی تھی عرب میں، پھر بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق وہ خانہ کعبہ کو سب سے افضل مقام سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا ہی طواف کیا جائے، اسی گھر میں جایا جائے، اس گھر میں اللہ بڑی سنتا ہے۔ لیکن عیسائی کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے ادھر کیوں جاتے ہیں، کوئی اور جگہ بنا لی جائے۔ چنانچہ بڑے منصوبے پروگرام کے تحت، سازش کے تحت خانہ کعبہ سے اس وقت کے ابراہیمی مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے صنعاء کے مقام پر ایک کلیسا بنایا اور بڑا خوبصورت کلیسا بنایا، اس میں سونے چاندی جواہرات جڑ دیے اور بہت اونچا بنایا کہ دور تک لوگوں کو نظر آئے، اور قریب آ کر جو اسے دیکھتا تو اس کی اونچائی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ یہ ابرہہ نے بنوایا تھا شاہ حبش کو خوش کرنے کے لیے۔ جب یہ بن گیا تو اس سے کہا کہ دیکھیے جی، وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ کی طرف نہیں جائے گا، بیت اللہ شریف کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ خانہ کعبہ شروع سے آ رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت، جو لوگوں کے لیے اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ یہ بعد میں طوفان وغیرہ اور گرد وغیرہ سے بعض اوقات دیواریں اوپر نیچے ہوئیں تو بنیادیں قائم رہیں، پھر اوپر سے، کیونکہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا تھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، بنیادیں تھیں اوپر اٹھایا۔ تو یہ کہنا کہ بعض لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خانہ کعبہ بنایا گیا، درست نہیں ہے۔ خانہ کعبہ پہلے کا ہے، آپ تعمیر کہہ سکتے ہیں، مرمت کی بات کر سکتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص خانہ کعبہ نہیں جائے گا، یہی کلیسا خانہ کعبہ ہے، اور جو کچھ آپ نے طواف کرنا ہے، احترام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، یہ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ پیسے وہاں ڈال آتے ہیں تو یہ پیسے یہی ڈالیں گے، وہ کاروباری نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ آپ کے بلوچستان میں بھی ایک پہاڑ ہے کہ وہاں کے لوگ اس کا بھی طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور ایسے لوگ وہاں ہیں جنہوں نے اپنا نبی بنایا ہوا ہے، اپنا خانہ کعبہ بنایا ہوا ہے۔ سب جہالت ہے۔ چنانچہ جی جب عرب والوں کو یعنی وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک کلیسا خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنا دیا گیا، تو ایک شخص غصے میں گیا، رات کو اس کلیسا میں پیشاب کر دیا، گندگی پھیلا دی۔
اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص گیا، اس نے آگ لگا دی۔ ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ ایک شخص ضرورت کے لیے باہر جا رہا تھا تو اس نے وہاں اپنے لیے روشنی کی تو وہ آگ لگ گئی۔ اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا واہ، یہ کیا کر دیا؟ انہوں نے اپنے طور پر تو پڑتال کی، اس غصے میں کہا کہ اب خانہ کعبہ کو ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جو پیش تھا اس کا نام ابرہہ تھا۔ اب ابرہہ نے کہا جی اب تیاری کرو، اب خانہ کعبہ کو گرائیں گے پھر واپس آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو گوہر شاہی جس کا میں نے ایک دو دفعہ ذکر بھی کیا ہے، یہ بھی قادیانیوں کی طرح اپنا نیا نبی مانتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا خود ساختہ نبی مانتے ہیں۔ تو اس کا جو آج کل سجادہ نشین ہے اس کا نام ہے یونس الگوہری۔